جنہیں رولا پایا نا وہ جی امام حسین علیہ السلام امام حسن نے صلح کری کی تھی معاویہ بن ابو سفیان نال تے اے اساں تکڑیاں بھی جنہیں صلح تروڑی کو سفر صلح اساں مننے ہاں صلح ہوئی جی صلح تروڑی اس نے بارے قرآن رولنگ کیا دیتی امام حسن علیہ السلام اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان صلح کا عہد ہوا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتنے نکات پر صلح ہوئی جس نے صلح توڑی قرآن نے رولنگ دے دی ہے آپ کتنا بچائیں گے آپ بچاتے بچاتے خود لعنت کے اندر آ جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہ فسادی ٹبر ہے جس کے تو پہ آنے والا ہے خلافت 30 سال تھی جب 30 سال پورے ہوئے امام حسن نے ٹھوکر مار دی کہ اے تو چاچس کی اساں اس پر بیعت بھی سزا دیا اس کی ٹھوکر مار گیا تب یہ سو سردار ہے تو پکھائیں چاچس کی اور اس بدماشی نے حکومت اجڑیاں چلنی اساں نے ملک نہیں کی اے فسادی کیا کری اے فسادی انارین میں قابل چاہیا اس کی پتہ نہیں علی کونا تو بندی اکثر تکو جی انہوں نے صلح جی ہوئی صلح تکو جی امام حسن نے صلح ذکر کی تھی اساں بھی آخریاں صلح ہوئی تلوڑی کو سی اور جس تلوڑی اس پر لعنت ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راولپنڈی کے اقبال نامی شخص نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف وہ ہرزہ سرائی کی ہے کہ جو کھلے رافضیوں کو بھی جرت اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی بات سر عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ سکیں۔ یہ کاروائی اقبال شاہ نامی شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بارے میں اہل سنت کی مسجد کے اندر دندناتے ہوئے آن کیمرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو وعدہ توڑنے والا اور ان کے بارے میں فسادی کا لفظ بولا اور نعوذ باللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھلے عام لعنت بھی کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ کس بنیاد پہ؟ ویسے تو ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا ہے اور قرآن کی آیتیں وہ رافضی پڑھتا جا رہا ہے، لیکن جس بنیاد پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے اوپر نعوذ باللہ لعن کر رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، وہ بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے صلح کو توڑ دیا۔ اصل میں ان روافض کے پاس اور کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیگریڈ کرنے کا کوئی ان کے پاس اور حربہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے، سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کی، نہ صرف صلح کی بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے میں سنی شیعہ کتابوں سے حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں۔ اب انہیں یہ صلح جو ہے وہ گوارا نہیں، یہ صلح انہیں قبول نہیں ہوتی، تو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے اس دعوے کے اوپر کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ صلح توڑ دی گئی۔ اس صلح کی حضرت امیر معاویہ نے شرائط کو پورا نہیں کیا اور اس کو توڑ دیا گیا، وہ منسوخ ہو گئی۔ یہی جو مرزا جرمی دونگرے جاتا ہے اور یہی جو چھپے ہوئے اور کھلے رافضی وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صلح توڑ دی گئی۔ بھئی اس صلح کے توڑنے کی بات کرتے ہو، کوئی ثبوت بھی ہے تمہارے پاس؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کسی جگہ پہ یہ کہا ہے کہ جو صلح ہمارے ساتھ کی گئی ہے ان شرائط کو پورا نہیں کیا گیا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایک حوالہ پوری تاریخ کے اندر کوئی سند صحیح کے ساتھ پیش کر سکتے ہو؟ نہیں پیش کر سکتے، تو تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ ان صلح کی شرائط پہ عمل نہیں کیا گیا اور وہ جو شرائط تھی ان کو توڑ دیا گیا لہذا صلح منسوخ ہوگی، یہ بالکل باطل اور مردود ہے۔ جبکہ امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی زبان سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک ان کے حوالے سے بالکل کوئی بات نہ کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ ان شرطوں کو پورا کیا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے اس وعدے پر قائم رہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہمارا تو اہل سنت و جماعت کا بالکل واضح موقف ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عادل اور فضلاء صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسلمانوں کے دین و دنیا کے معاملات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے، ان کی عدالت پر مہر تصدیق ثبت فرما دی، اور یہ واضح کر دیا کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ بد عہد ہوتے اور نعوذ باللہ تعالیٰ وہ کوئی ان کے اندر کوئی عملی طور پہ کوئی خرابی ہوتی، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دین و دنیا کے معاملات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد نہ کرتے۔ ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں۔ جہاں تک صلح کی شرائط کا تعلق ہے تو صحیح بخاری کے اندر ہمیں جو روایت ملتی ہیں 2704 نمبر روایت، اور اس کے علاوہ 7109 نمبر، 2704 اور 7109، اس کے اندر پورا تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے لشکر لے کے اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے جب لشکر لے کے مدائن کے علاقے میں آ کے دونوں لشکروں کا آپس میں جب آمنا سامنا ہوا، تو اس موقع پر جو شرائط حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، ان شرائط کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اور اس کے مطابق وہ معاملات طے پا گئے۔ اور اس بات پر جو ان کے مابین طے ہوئی، صحیح بخاری کی 2704 اور 7109 نمبر روایت کے مطابق جو چیزیں طے ہوئی تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے آخری وقت تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک جو ان کے ساتھ طے ہوا تھا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی طرف سے ان کو تحائف بھی بھیجتے تھے اور ہدایہ بھی ان کو دیے جاتے تھے۔ یہ تاریخ دمشق ہے ابن عساکر کی، اس کی جلد نمبر 59 کے صفحہ نمبر 194 پہ موجود ہے، ان الحسن والحسین کان یقبلان جوائز معاویہ تھا۔ امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تحفے تھے، ان کی طرف سے جو وظیفہ ملتا تھا، اس کو قبول کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام آجوری اپنی کتاب الشریعہ کے اندر روایت لے کے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی کو اور عقیل بن ابی طالب کو اپنے ساتھ دائیں بائیں تخت پر بٹھایا، باقی جو سرداران تھے وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حسن مجتبی اور عقیل بن ابی طالب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کے ہدایہ بھی قبول کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا تعلق بھی تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے ساتھ طے کیا تھا، اپنی آخری وقت تک ان کے ساتھ وہ اسی پر قائم رہے۔ ان کا اس رافضی اقبال شاہ نامی شخص کا یہ دعویٰ، ویسے تو قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بھائی قرآن مجید سے آپ برکت کریے، سارا قرآن بھی پڑھ دیں، تو آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ آپ سند صحیح کے ساتھ یہ ثابت نہ کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ تعالیٰ بدعہدی کی ہے، یا انہوں نے صلح کی شرائط کو توڑا ہے، یا وائلیشن کی ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی سند صحیح کے ساتھ دلیل موجود نہیں ہے۔ باقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے صرف صلح نہیں کی، بلکہ سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 86 پہ 31222 نمبر روایت لے کے ہے، فلما دخل الحسن فی بیعت معاویہ، جب حضرت امام حسن مجتبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں داخل ہوئے۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے رجال کشی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 325 پہ موجود ہے کہ امام حسن، امام حسین اور قیس بن سعد بن عبادہ یہ سارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ فقال یا حسن قم فبایع، تو کہا کہ اے حسن اٹھیے اور بیعت کیجئے۔ فقام فبایع، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور آپ نے بیعت کی۔ ثم قال للحسین علیہ السلام قم فبایع، شیعہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پھر کہا امام حسین سے کہ اٹھیے اور بیعت کیجئے۔ فقام فبایع، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی۔ یہ شیعہ کتاب کا ایک حوالہ۔ یہ دوسرا حوالہ ہے ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار، اس کی جلد نمبر
44 ہے 44 اور صفحہ نمبر اس کا 59 ہے. بایا معاویہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ساتھ بیعت کی. اور صفحہ نمبر 66 پہ موجود ہے وقد بایعتہ، میں نے معاویہ کے ساتھ بیعت کی ہے. یہ سارے تفصیلی اس میں کئی روایات موجود ہیں جنہیں واضح طور پر موجود ہے کہ امام حسین پاک نے بھی اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے نہ صرف حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یہی جو روایت ہے وہ ابن شہر اشوب اپنی کتاب مناقب آل ابی طالب کے اندر لے کے آیا اور اہل سنت کی المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. تو جس بنیاد پہ اس اقبال شاہ نامی رافضی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ فسادی کہا اور نعوذ باللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کی اور ان کو وعدہ توڑنے والا کہا، جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی بالکل ریت کی عمارت ہے. بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے شرطوں کو توڑ دیا اور وعدے کو توڑ دیا. بھئی اس کا ثبوت پیش کرو. اس کا ان رافضیوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کا عمل اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت امیر معاویہ کی وفات تک کسی قسم کا کوئی معاملہ اور اس حوالے سے کوئی دعویٰ نہ کرنا، اس بات کا بین ثبوت اور دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، جو شرائط جن بنیادوں پہ صلح ہوئی تھی اور بیعت کی گئی تھی، وہ اپنے آخری دم تک اس پر قائم رہے.